السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولا تتبع الہوی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ گزشتہ درس میں اسی آیت پر کئی باتیں سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل اہوا، اہل بدعت، اپنے نفس پر چلنے والے لوگ، اپنے نفس کی بات پر چلنے والے لوگ، اپنے من کے مطابق باتوں کو شریعت کی طرف منسوب کر کے اس پر چلنے والے لوگ، اگر آپ ایسے لوگوں کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے تو فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو وہ گمراہ کر دیں گے۔ تو بدعتیوں کے رہنمائی میں اگر آدمی چلتا ہے تو گمراہ ہونا طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ کہا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ نبی آپ نے دیکھا نہیں، آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو، اس شخص کو جو اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، اپنے من کی باتوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، انہیں آپ نہیں دیکھا، آپ نہیں دیکھے، آپ نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے جیسے اس کے علم میں تھا اس کو گمراہ کر دیا۔ جب وہ اپنی نفس کی بات پر، اپنے نفسانی خواہشات پر چلنے لگے تو اللہ نے گمراہ کر دیا، ان کے کان دل پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں میں پٹی ڈال دی اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گمراہ کیا، انہیں کون پھر ہے جو راست پر لا سکتا ہے، صحیح راستے پر لا سکتا ہے؟ کیا غور نہیں کرتے؟ تو اسی ان 2-3-4 آیتوں کی باتیں آپ کل سن چکے، گزشتہ جمعہ سن چکے تھے، گزشتہ درس میں سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اہل اہوا، بدعتی کے پیچھے اگر آپ چلیں گے، ان کے ماحول کو اختیار کریں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، تو یقیناً گمراہی طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو اہل بدعت ہیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً ان لوگوں سے جو بدعت کو رائج کرتے ہیں، بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بدعت کی باتوں کو لوگوں میں نشر و اشاعت کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا لازم ہے، ورنہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایسے لوگ صحابہ کرام کی مخالفت میں رہتے ہیں۔ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی طرح ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی بدعت جو آج کے دور میں رائج ہے، کسی بھی بدعت کے بارے میں آپ صحابہ کرام سے ثبوت نہیں پائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی مخالفت پہ رہتے ہیں، صحابہ کرام نے جو نہیں کیا وہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو نیک کاموں میں پیچھے چھوڑ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، ویسا نیک کام لوگوں کے سامنے دکھا کر
نیکی کے نام پر بدعت و خرافات کو انجام دیتے ہیں، جبکہ دینی امور میں اگر کوئی شخص صحابی، کسی بھی صحابی یا صحابہ کرام کی مخالفت کرے تو وہ کفر کرتا ہے۔ علماء کرام نے اسے کفر قرار دیا۔ مصنف رحمہ اللہ نے، شرح سنہ کے مصنف رحمہ اللہ نے کہا فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر۔ فی شیء من امر الدین، کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، دین کے تعلق سے اگر اس میں بھی مخالفت کرتا ہے کوئی شخص صحابہ کرام کی تو فقط کفر، تو وہ کفر کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اونچی اور بلند کیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہیں کی طرح ایمان ہوگا تبھی وہ ہدایت پر ہوگا۔ کوئی شخص انہی لوگوں کی طرح اگر کوئی عمل کرے گا تبھی وہ صحیح راستے پہ ہوگا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مخالفت کرے، کس میں؟ فی شیء من امر الدین، دین کے معاملے میں وہ جو شخص مخالفت کرے گا فقط کفر، وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ اب کفر کے تعلق سے کہ کفر اصغر ہے یا کفر اکبر یہ الگ بات ہے۔ عقیدے کے تعلق سے اگر ہے وہ مخالفت تو کفر اکبر ہے، اعمال کے اعتبار سے اگر ہے تو کفر اصغر ہے۔ کفر اکبر اعتقادی کفر کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا کوئی اعتقاد، جو اعتقاد ہے اس اعتقاد کا انکار کرتا ہے اگر کوئی شخص تو کافر ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال کا انکار کر کے اپنا عمل دین کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ کفر اصغر ہے، مگر کفر عملی ہے وہ۔ بہرحال کفر کرتا ہے اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی مخالفت کرے۔ صحابہ کرام جس کام کو کیے ہیں یا جس کام کو نہیں کیے ہیں، جس کام کو کیے ہیں اس کو کہے کہ یہ صحیح نہیں، یا صحابہ کرام نے جس کام کو نہیں کیا اور کہے کہ نہیں یہ کام کر سکتے ہیں، یہ صحیح ہے، ان کی سمجھ سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں، یا انہوں نے سمجھ نہیں پایا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس مصنف رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا۔ بہرحال تو یہ صحابہ کرام کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ مخالفت کرتے ہیں، ہم مخالفت کرتے ہیں تو کفر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام سے جو ثابت ہو جائے وہی اصل دین ہے، وہی اصل دین ہے۔ دین پر صحیح مشق کر کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا اور صحابہ کرام نے عمل کر کے بتلایا، تو اس لیے صحابہ کرام کی مخالفت کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ پھر وہ کام جو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر دین کا نہیں ہے، وہ کام جو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر دین کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، بدعت ہے، اور بدعت ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، بدعت ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں بدعت کے تعلق سے کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدَعُوا بِدْعَةً قَطْ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُنَّةِ مِثْلَهَا۔ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے، بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ جان لو یقیناً لوگوں نے دین میں کوئی جب بدعت کی، بدعت تبھی کی جب انہوں نے ایک سنت کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا۔ تو بدعت کے کاموں سے بچے رہو، ہر ایک نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کو لے کر جاتی ہے۔ تو بدعت کا وجود تبھی آتا ہے جب سماج میں سنت کو چھوڑا جاتا ہے،
کیونکہ یہ دو ایسی چیز ہے، سنت اور بدعت۔ جہاں سنت ہو وہاں بدعت نہیں ہو سکتی، اور جہاں بدعت ہو وہ سنت نہیں رہے گی۔ سنت کے چھوڑنے کا ہی رزلٹ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے بدعت۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس مسلک میں سنت کو چھوڑی گئی، سنت جس نے چھوڑ دیا، وہاں بدعت آنا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص بدعت کا کام کر رہا ہے تو اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ سنت پر عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص بدعت کو انجام دے رہا ہے تو یہ مکمل دلیل ہے کہ یہ سنت کو ترک کرتا ہے، کیونکہ سنت کے ترک کیے بغیر بدعت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ سنت کو ترک کیے بغیر بدعت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اصول ہے علماء کرام محدثین کے نزدیک، اور کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ سنائیں گے دلائل کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سنت کے ترک کرنے پر ہی بدعت کا وجود ہوتا ہے۔ اس لیے جس سماج میں، معاشرے میں بدعت کا کام ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر سنت کو چھوڑ دی جا رہی ہے۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی سنت کیوں نہ ہو، اسے کبھی ترک نہ کیجیے۔ جس دن آپ کے دل سے کسی سنت کا مقام ختم ہو گیا، کسی سنت کو آپ نے ترک کر دیا، یہ بات طے ہے کہ اس سنت کی جگہ پہ ایک بدعت آپ کے اندر گھر کرے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور محدثین نے اس بات کو بتلایا ہے، مصنف رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو نشاندہی کی۔ سب سے بڑا نقصان بدعت کا یہ ہے کہ سنت جاتی رہے گی، سنت نہیں رہے گی۔ کسی بھی بدعت کو جیسی انجام دیجیے گا، ایک سنت کو ترک کر کے ہی دے سکتے ہیں آپ، یہ طے ہے۔ اور اسی لیے جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ سنت سے بہت بغض حسد رکھتے ہیں، وہ سنت کی بات سے بہت بغض رکھتے ہیں، اس کو بہت جلن ہوتی ہے، بہت طیش میں اور غصے میں آ جاتے ہیں جب آپ ان کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت ہے جس کے اندر وہ سنت کو پسند کر ہی نہیں سکتا، سنت کی بات کو پسند نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ سنت کی بات کیجیے گا تو ان کے اندر بغض و حسد، نفرت کا ظہور ہوگا، اور وہ شروع کرے گا اپنی باتیں رکھنا۔ اور ایک وہ آدمی جس کے سامنے سنت کی بات کریں آپ اور خوش ہو جائے، سمجھ جائیے کہ بدعت کو جگہ نہیں دے گا۔ یہ علامت ہے بدعتی اور غیر بدعتی کی۔ ایک بدعتی آدمی اور جو بدعت کو نہیں پسند کرتا ہے، ایک آدمی وہ جو بدعت کو پسند کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ جو بدعت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی علامت ہے یہ کیا؟ جب آپ سنت کی بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو اگر وہ شخص بدعت کو ناپسند کرتا ہے، سنت کو پسند کرتا ہے تو خوش ہو جائے گا، بولے ایسا ہے کیا؟ اچھا، اس کا مطلب کہ ہم بدعت کر رہے ہیں، یہ سنت اگر یہ ہے تو پھر بدعت جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت بدعت ہے، تو کیا کرے گا؟ فوراً خوش ہو جائے گا، اس بات کو ماننے کے لیے ایک دم تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ جو بدعتی ہوگا اس کے سامنے اس بدعت کو لا کر کہیے کہ دیکھیے اس کے مقابلے میں یہ سنت یہ ہے، ایک دم غصے میں آ جائے گا، ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا، نفرت کا ظہور ہوگا اس کے اندر، اور سنت کی بات کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھیے، جب بھی کوئی بدعتی ایک بدعت کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک سنت کو چھوڑے گا، چھوڑنے کے بعد ہی اس بدعت کو انجام دے گا۔ یقینی طور پر ہم لوگ بھی غور کریے کبھی کبھی کہ جو لوگ بدعت کے کام کو انجام دیتے ہیں، کئی سنتوں کو چھوڑتے ہیں وہ، تب جا کر وہ بدعت کو انجام دیتے ہیں۔ سنت کے ترک کرنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو بدعت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ
بلکہ ایک حدیث بھی سن لیجئے، حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور روایت سند دارمی کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قوم بدعت ایجاد نہیں کرتی، اگر وہ بدعت ایجاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اس جیسی سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو اس جگہ سے، اس قوم سے، اس سماج سے، اس معاشرے سے سنت کو اٹھا لیتا ہے، پھر سنت وہاں نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اس سنت کو قیامت تک ان میں پھر لوٹاتا نہیں۔ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ جس سماج میں، معاشرے میں بدعت شروع ہو جائے گی، وہاں سے سنت اٹھتی چلی جائے گی، سنت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر دھیرے 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 پورا بدعت کا گڑھ۔ آج دیکھ لیجیے جس سماج میں بدعت کو انجام دیتے ہیں لوگ، ان گھروں میں، ان لوگوں میں سنت کا نام آپ نہیں پائیں گے۔ پھر اسی طرح کے معاملات کو، اسی طرح کی باتوں کو وہ پسند کریں گے، اور پھر وہ اسی طرح کی باتوں کو پسند کر کے آگے بڑھیں گے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نافرمانیوں میں، گناہ کے کاموں میں شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کام بدعت کا ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کو گناہوں میں، نافرمانیوں میں سب سے زیادہ پسند کون سا کام ہے؟ بدعت کا۔ کفر و شرک سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے شیطان کہ بدعت ڈالی جائے۔ آگے کہتے ہیں وہ اس لیے کہ گناہ اور نافرمانی سے آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ کا کام جیسے نشاندہی کی جائے گی، یہ گناہ ہے، یہ دیکھو یہ کفر ہے، شرک ہے، کہ فوراً توبہ کرے گا۔ مگر بدعت سے اکثر طور پر توبہ کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لیں کہ ایک آدمی بڑا سے بڑا جرم کرے گا، گناہ کرے گا، شیطان کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا شیطان کو وہ آدمی پسند جو بدعت کا کام کرے گا۔ وجہ گنہگاروں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، توفیق مل سکتی ہے، بدعتی کو بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی بھی گناہ کے کام کو آپ ثابت کر سکتے ہیں اس کے سامنے کہ گناہ ہے، قرآن کی آیت ہے گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ گناہ ہے، مگر بدعتی کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام ہی کر رہا ہے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، وہ کام ہی کر رہا ہے قرآن پڑھنے والا، وہ کام ہی کرے گا نماز والا، وہ کام ہی کرے گا ذکر و اذکار والا جو بدعت ہے، تو اس کو آپ گناہ کیسے ثابت کیجیے گا؟ کیسے ثابت کیجیے گا؟ وہ تو نیک سمجھ کے ہی کر رہا ہے نا، ذکر و اذکار۔ بدعت تو نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، بدعت تو ذکر و اذکار میں ہے۔ اسی لیے آپ کہیے کہ وضو کرتے ہیں آپ، ہر وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت الگ الگ دعا پڑھتے ہیں آپ، کیوں پڑھیے گا؟ نبی سے ثابت نہیں ہے، کیوں کہے گا؟ غلط تھوڑا ہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب غلط تھوڑا ہی ہوا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہی تو کر رہے ہیں۔ وہ توبہ نہیں کرے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا، نماز میں
نمازوں میں سنتوں میں زیادتی، سنتوں کی رکعتوں میں زیادتی، کیا کہے گا؟ ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، رکوع ہی تو کر رہے ہیں، سجود ہی تو ہو رہا ہے۔ بدعت کے کام میں قرآن کے تعلق سے اگر کوئی بدعت ہے تو کیا کہے گا؟ ہم قرآن کی آیتیں ہی تو پڑھتے ہیں، غلط کیا کرتے ہیں؟ توبہ کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، اور آپ اس کو جب منع کریں گے تو آپ کو ہی ایسی دلیل بتا دے گا، ایسی بات بولے گا، آپ چپ رہ جائیے گا، خاموش رہ جائیے گا۔ کیوں؟ اگر آپ کو مکمل علم نہیں تو آپ کو خاموش کر دے گا۔ ایک بدعتی کے سامنے، ایک گنہگار کے سامنے ایک عام آدمی کوئی نصیحت کرے گا تو نصیحت کر سکتا ہے، مگر ایک بدعتی کو نصیحت کرنے کے لیے ہر آدمی بس نہیں ہے، ہر آدمی کی مجال نہیں ہے، الٹا لپیٹ لے گا۔ ایک گنہگار کتنا بھی بڑا گناہ کرے گا، آپ اس کو گناہ ثابت کر کے آپ دور رہیے گا، مگر بدعتی آپ جب سمجھانے جائیے گا تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ کو لپیٹ میں لے لے گا، کیونکہ وہ کام ہی ایسا ہوتا ہے، ان کا بدعت کا کام ہی ایسا ہوتا ہے جو آپ کا بھی دل مائل ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی بدعتی کے قریب بھی مت جانا، کسی بدعتی کے قریب بھی مت جانا۔ جمعہ میں بہت سارے حوالے آپ سن چکے ہیں ائمہ کرام کے، محدثین کے، کہ بدعتی آتا ہے کہ آیت سنائیں، ایک حدیث سنائیں، ایک بولے ہرگز نہیں سنیں گے، یا تو تم اٹھو یہاں سے تو ہم جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں پیش کر کے آپ کو بولے گا، بدعت کو سمجھائے گا قرآن کی آیت پڑھ کر، حدیث کو پڑھ کر، تب کیا کیجئے گا آپ؟ تو ایک عام آدمی اس کی مجال نہیں رکھتا، ایک بدعتی کو کچھ سمجھا لے۔ بسا اوقات عالم بھی پرہیز کرتا ہے، نہیں بھائی ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان اتنی مدد کرتا ہے، اور شیطان کو اتنا پسند ہے کہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے شیطان کی کیسے بھی بدعت غالب رہے۔ تو بہرحال امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کو نافرمانیوں میں، گناہوں میں سب سے زیادہ پسند بدعت کا کام ہے، کیونکہ بدعتی سے توفیق چھین لی جاتی ہے توبہ کی، اور دوسرے گناہوں کو کرنے والے کے تعلق سے کہ وہ گناہ کر کے توبہ کر سکتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں چھینی جاتی ہے، توبہ کرتا ہے اور قبول بھی کر لی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ بدعت سے بچیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے بدعت سے بچاؤ کی کئی تدبیر بتائیں، کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایک دو باتیں سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بدعات کے امور سے بھی بچو۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، شرح السنہ کے مصنف کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بدعات کے امور سے بھی بچو، کیونکہ چھوٹی بدعتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بدعت کرے گا وہ بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بدعت بھی اس دین میں پیدا ہوتی ہے وہ شروع میں چھوٹی اور حق کے مشابہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی بدعت وہ دین کے مشابہ ہوتی ہے، دین ہی جیسے۔ بدعت بولے تو دین ہی کی طرح، بسا اوقات دین میں بتائی گئی باتوں سے بھی بہتر لگے گی۔ بدعت کا کام بسا اوقات بہتر لگے گی، اچھا لگے گی، خوبصورت لگے گی، اسی لیے یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ شروع میں وہ چھوٹی اور دین کے مشابہت ہوتی ہے۔ جو بھی بدعت میں داخل ہوا اس نے اس سے دھوکہ کھایا، پھر وہ اس سے نکلنے کی اس میں ہمت نہیں رہتی۔ بدعت میں چلے جانے کے بعد اس سے نکلنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، نہیں نکل سکتا ہے، اور پھر وہ بدعت ہی میں چلا جاتا ہے، ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑھتی چلی جائے گی بدعت، یہاں تک کہ اس کا دین بن جائے گی بدعت، اور جس پر وہ چلتا ہے وہ صراط مستقیم ہی سمجھے گا اور صحیح صراط مستقیم کی مخالفت کرے گا، اور یہاں تک کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایک دم چھوٹی ہی کیوں نہ ہو بچنا چاہیے۔
ارے کوئی بات نہیں، وہ تو چھوٹی سی بات ہے، قرآن تو ہی پڑھا نا، رہنے دو نا، کوئی بات نہیں۔ آج سماج میں قرآن پڑھنے سننے کا طریقہ جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، قرآن خوانی کے تعلق سے، قرآن خوانی پر کے نام پر رائج ہے قرآن پڑھنا، کتنی اچھی بات ہے، بالکل دین کے مشابہ ہے۔ قرآن پڑھنا غلط ہو سکتا ہے، کتنی اہم بات لگ رہی ہے، مگر وہ طریقہ صحابہ کرام نے نہیں اپنایا جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اس لیے بدعت ہے، اس لیے بدعت ہے، اس لیے وہ بدعت ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ قرآن خوانی ہے یا مختلف جو بدعتیں ہیں وہ دین سے بھی بہتر لگے گی، دین ہے، دین ہی ہے ایسا لگے گا، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ کرنا نہیں، چھوٹی بدعت ہی یہ بڑھتی چلی جائیں گی اور پھر وہ بدعت گھر کرتا چلا جائے گا تمہارے دل میں، اور پھر وہ تم اسی کی اس میں پھنس جاؤ گے۔ کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بدعات میں سے جب سستی برتی جائے کہ چھوٹی سی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو بڑی بدعات کا ارتکاب پھر کرنے لگتا ہے، راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، پھر انسان ایک کے بعد ایک دوسری بدعت کرتا ہے، پھر بدعت کے مفسدات میں سے پھر وہ بدعت کی مفسدات میں سے ہے کہ بدعت کی مثال ایک چنگاری کی طرح ہے، جو چنگاری الاؤ کے لیے، آگ جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مثال دی انہوں نے چنگاری، ایک چنگاری چھوٹی سی چنگاری، کون سی؟ بہت اچھی مثال ہے سمجھنے کے لیے، چولہا جلاتے ہیں، لائٹر ہے، چھوٹی سی چنگاری نکلتی ہے، ایک دم کچھ نہیں، وہ آپ ہاتھ میں رکھے گا تو ہاتھ جلے گا نہیں آپ کا، کتنی معمولی ہے، ہاتھ جلے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، ایک دم چھوٹی سی، مگر وہ جب گیس میں ڈال دیجئے آگ ایسے پکڑتی ہے، چولہا جلتا ہے، چولہا ہی نہیں پورا گھر جلانے کے لیے کافی ہے، وہ چھوٹی سی چنگاری پورا گھر جلانے کے لیے کافی ہے۔ مثال دی گئی کہ اس بدعت کی مثال ایسے ہی ہے، آگ جلانے کے لیے چنگاری، چنگاری کی مثال ہے یہ، اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو آپ کا پورا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، آپ اسلام سے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ بدعت کے نقصانات میں سے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بدعت کیوں نہ ہو، اس کی مثال چنگاری کی طرح ہے، آگ جلانے کے لیے، گھروں کو جلانے کے لیے، پوری بستی کو جلانے کے لیے، پورا شہر جلانے کے لیے کافی ہے چھوٹی سی چنگاری، ایسے ہی بدعت پورے گاؤں کے لوگوں کی عقیدہ خراب کرنے کے لیے کافی ہے، پورا سماج اور معاشرے کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی بدعت رائج ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ کر خوش نہ رہیے کہ وہ کر رہا ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوشش کیجیے، وہ اسی آگ کی طرح ہے، چھوٹی سی چنگاری سے جو آگ جلائی گئی وہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی، وہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی، آج نہیں تو کل پہنچے گی۔ ہم لوگ خاموش رہتے ہیں، بدعت ہو رہی ہے، بدعات کے کام انجام پا رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کو روکنے، اسے ختم کرنے کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ علماء کرام نے مثال دی ہے، اس مثال کو سمجھے کافی ہے، اس لیے بدعات کے تعلق سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک دوسری تدبیر بتاتے ہیں کہ دیکھیے، وہ تمام فرقے جن کا اسلامی تاریخ میں ظہور ہوا ہے، جتنے بھی فرقے ہیں اسلامی تاریخ میں، جتنے فرقوں کا ظہور ہوا ہے، ایک ایک بدعت سے اور چھوٹے چھوٹے امور سے ہی وہ شروع ہوا ہے۔ جتنے بھی فرقے گمراہ ہیں ان کے یہاں ایک ایک اور چھوٹی چھوٹی بدعت ہی کی شروعات ہوئی ہے، یا ان کی بدعت ایک دائرہ میں محدود ہوتی ہے شروع میں، پھر خواہشات ان کو لیے اڑتی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بے شک میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے، میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے
جنہیں خواہشات نفس جن میں خواہشات نفس ایسے ایسے دوڑیں گی جیسے کتا اپنے مالک کے ساتھ دوڑتا ہے۔ یہ بدعت کی مثالیں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی جیسے مالک کے ساتھ کتا دوڑتا ہے، اور نہ ہی کوئی رگ اور نہ ہی کوئی جوڑا ایسا باقی رہے گا مگر اس میں یہ خواہش داخل ضرور ہو جائے گی، ضرور داخل ہو جائے گی، کوئی جوڑ باقی نہیں رہے گی، ہمارے جسم میں کوئی جوڑ باقی نہیں رہے گا جہاں پر بدعت داخل نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ایسا رہے گی جیسے مالک کے ساتھ کتا چلتا ہے، جیسے کتا اپنے مالک کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ نکلیں گے جو خواہش نفس پر چلیں گے، اور پھر دھیرے 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 وہ ہر جگہ پھیلیں گے، ہر جگہ وہ دوڑیں گے، ہر جگہ پھیلتا چلا جائے گا، اور ساری بدعتیں آپ کے معاشرے اور سماج میں آ جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ہمیں سمجھنی چاہیے اور اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اس لیے بدعت چھوٹی سی کیوں نہ ہو، بدعت گاؤں کے کسی بھی گھر میں کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اپنے یہاں اپنے پاس اگر کوئی اس طرح کی بدعت ہوتی ہے تو ہم بچیں، کوشش کریں کہ نکلیں یا اس کو روکیں، اور اگر اپنے پاس نہیں، گاؤں میں کہیں پر کسی کے گھر میں ہوتی ہو بدعت تو ہم وہاں سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہ روکیں گے تو پھر وہ ہمارے گھروں میں آج نہیں تو کل اس آگ کی چنگاری کی طرح ضرور آگ لگ جائے گی، جس طرح سے ایک چنگاری سے الاؤ کیا جاتا ہے اور پھر پورے دیکھتے دیکھتے پورا گاؤں جل جاتا ہے۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ ہی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گھر کے اندر ہم دیکھیں، ایک دم چھوٹی سی ہی بات کیوں نہ ہو، اگر دین کے نام پر ہے، ثواب اور نیکی کے نام پر ہے، مگر وہ شریعت میں نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، فوراً روکیے، تھوڑی بھی غفلت مت کیجیے، تھوڑی سی بھی سستی مت کیجیے، اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے، ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر گاؤں میں کہیں دیکھ رہے ہیں آپ، اسے بھی روکنے کی کوشش کیجیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیے مت، کیونکہ وہ آگ کل ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، ہمارے گھر کو بھی جلا سکتی ہے۔ اس لیے یہ آگ کی مثال ہے، بدعت کی مثال ہے، جلا کر راکھ کر دے گی، یعنی ہمارے عقیدے کو خراب کر دے گی، ہمارے دین کو، ہمارے دینی امور میں مل کر سنت ہمارے اندر سے جاتی چلی جائے گی۔ تو آج کے اس درس میں دو بڑی اہم بات، ایک، اگر آپ کے گھر میں بدعت پنپ رہی ہے، سمجھ جائیے کہ آپ کے گھر سے سنت اٹھ رہی ہے، آپ کے گاؤں میں اگر بدعت پھیل رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ سنت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، ہم دیکھ کر، چاہے اپنے گھر میں ہو، خاندان میں ہو، سماج میں ہو، معاشرے میں ہو، خاموش نہ رہیں، اس کے خلاف بولیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، ہاتھ سے نہ روک سکیں، بول تو سکتے ہی ہیں، کہہ تو سکتے ہی ہیں، اس کے خلاف ہم آواز تو اٹھا ہی سکتے ہیں، یہ تو ہر آدمی کو آزادی ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں بولنا چاہیے، اور ہم بولیں تاکہ وہ بدعت وہیں پر دب جائے اور سنت کا بول بالا ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کے عقیدے کو درست فرما دے، اللہ ہم سبوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔